یہ جو نبی تشریف لائے ہیں یہ تمام عالم والوں کے لیے رحمت ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا انقلابی کون ہے؟ پہلا نام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا، یہی تو اللہ نے کہا، یہی تو قرآن کا معجزہ ہے۔ ہم آپ کے نام کو بلند کر، سب سے آگے آپ رہیں گے، سب سے بڑے انقلابی آپ، سب سے زیادہ فالوور آپ کے، سب سے زیادہ دیوانے آپ کے، سب سے زیادہ جس کے نام پر کٹنے مرنے والے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جس نبی کے ہم امتی ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اس کے کتابوں پر ایمان لایا اور اس کے تمام تر رسولوں پر ایمان لایا۔ لا نفرق بین احد من رسولی، ہم نے کسی رسول کے درمیان میں تفریق نہیں کیا۔ یہودیوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کی، ہم ویسے نہیں ہیں۔ عیسائیوں نے ہمارے نبی کو انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کیا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم تمام رسولوں کو ماننے والے ہیں، ایسے ماننے والے ہیں کہ ہر رسول اللہ کے برگزیدہ بندے، گناہ صغیرہ سے بھی پاک و صاف، گناہ کبیرہ تو بہت دور کی بات ہے، ان سے گناہ صغیرہ بھی سرزد نہیں ہوتی ہے۔ اس طور پر اللہ کے تمام رسولوں پر ہم سب ایمان لانے والے ہیں، اور اس میں سے سب سے آخری اور سب سے عظیم المرتبت اور سب سے زیادہ فضیلت والے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ربیع الاول کے مہینے میں بھیجا ہے۔ تاریخ کا کوئی پکی خبر نہیں ہے، آپ کی تاریخ وفات پر متفق ہے سب کہ وہ 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، اس لیے کہ تاریخ وفات کے وقت میں دین پورے عرب میں غالب آ چکا تھا، پوری دنیا کے کونے کونے تک دین اسلام کی خبر اور پہنچ چکی تھی، اور آپ کے وفات کے وقت میں حضرات صحابہ کی بہت بڑی جماعت، اور وہ اعلیٰ درجے کی انٹلیکچل جماعت، وہ کیسی جماعت تھی وہ تو آنے والے 10 سال میں لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو تربیت دے دی، یہ کیسے لوگ پیدا ہوئے۔ انگریز 200 سال یہاں حکومت کر کے یہاں انگریزی زبان آج تک مادری زبان ہماری نہیں بنی ہے، ہماری مادری زبان انگریزی ہے۔ ہاں، یہ تو ہماری قوم کی ذلت و رسوائی کا سمسیا ہے، ورنہ مادری زبان تو دور کی بات، ہماری تعلیمی زبان بھی نہ ہونی چاہیے تھی انگریزی۔ جرمنوں کی تعلیمی زبان جرمنی میں ہوتی ہے، چینیوں کی تعلیمی زبان چینی میں ہوتی ہے،
ہاں وہ لوگ بھی انگریزی سیکھتے ہیں ضرورت پڑ، انگریزی کی حقارت نہیں، وہ بھی زبان ہے. اگر کوئی انگریزی زبان کی حقیر آمیز ہمارے سامنے لفظ کہتا ہے تو وہ قرآن کے خلاف کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے تمام زبانوں کی تعریف کی ہے، تمام زبانوں کی تعریف کی ہے. بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ وہ کیسے صحابہ کی آپ نے تربیت فرمائی کہ آنے والے 10-20 سالوں میں دنیا کے نقشے کو ایسا بدلا، محض 10-20 سالوں میں دنیا کے نقشے کو ایسا بدلا، جہاں جہاں ان کے قدم پڑے لوگ تو مذہب تو بدل دیے، مذہب تو آج بھی لوگ بدل رہے ہیں، اسلام تو آج بھی لوگ قبول کر رہے ہیں، مگر وہ اتنے گھل مل گئے مسلمانوں میں، اتنا اپنے میں انہوں نے گھلا ملا لیا کہ وہ اپنی پرانی تاریخ بھی بھول گئے، اپنی زبان بھی بھول گئے. وہاں کی مادری زبان عربی ہو گئی. مصر کی مادری زبان عربی نہیں تھی صحابہ کے وقت میں. افریقہ کے بہت سارے ممالک میں، جو افریقہ کانٹیننٹ میں بہت سارے جو عربی ممالک آتے ہیں وہ سب افریقہ ہیں، وہ افریقہ کانٹیننٹ میں پڑھتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں، مگر وہ سب عربی زبان والے لوگ ہیں. کیوں؟ وہاں صحابہ کی قدم پڑی ہے. اور صحابہ کی قدم ہمارے ہندوستان میں بہت سارے تاریخ کے حساب سے آئے ایک آدھ صحابہ، لیکن واضح طور پر ان کا پیغام یہاں نہیں آیا. وہ تابعین، تبع تابعین یا اس کے بعد اولیاء اللہ کے بعد یہاں پر قدم پڑا، ورنہ ہمارے ہندوستانی ہماری زبان بھی عربی ہو جاتی. تو ایسے افراد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی جو آنے والے 20-25 سال میں دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا تھا. اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں آئے صرف اسی کے لیے آئے، وہ عالمی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے آئے، وہ عالمی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے آئے، چند لوگوں کو اوراد و وظائف بتانے کے لیے نہیں آئے. اس دنیا میں جو ظلم و ستم کا دورہ تھا، میرے نبی علیہ السلام اس کو ختم کرنے کے لیے آئے. مذہب کے نام پر جو لوٹ گھسوٹ ہو رہا تھا، عیسائی الگ لوٹ گھسوٹ منائے ہوئے تھے، یہودی الگ لوٹ گھسوٹ منائے ہوئے تھے، آج بھی ہے ہمارے ملک میں. وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے مذہب کے نام پر لوٹ گھسوٹ، لوگوں کے ہیرے جواہرات، لوگوں کی قیمتی چیزیں، لوگوں کے اثاثے. مطلب یہ باطل مذہب کے لوگوں سے ان کا جان بھی، ان کا مال بھی، ان کی عزت بھی، اور ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ جہنم میں لے جا کر ٹھیل دیتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بہت بڑے حصے کو اس سے بچایا. ہاں، آپ کی تعلیم جن لوگوں کے پاس پہنچی ان کی 3 قسم تھی. ایک وہ قسم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے علم جو ہدایت جو دے کر بھیجا ہے اس کی مثال زمین کے 3 حصوں کے برابر ہے. زمین کا ایک وہ حصہ جس پر پانی پڑتی ہے، بارش کا پانی ہوتا ہے، اور اس کو وہ چوس لیتا ہے، چوس کر پھل پھول اناج اور غلے اگاتا ہے. پانی اپنے اندر سمیٹا اور وہ لوگوں کو پھل پھول اناج اور غلے اگایا. لوگوں کی دوسری قسم جس زمین میں اتنی صلاحیت نہیں تھی، مگر اس نے پانی کو کیا رکھا؟ اسٹاک کر کے رکھا. اس کی مثال ندی نالے پر نالے کی ہے. وہ پھول اور درخت اور اناج انہوں نے نہیں اگایا، مگر انہوں نے بارش گرے ہوئے پانی کو انہوں نے کیا کیا؟ اسٹاک کیا، جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی نفع اٹھا رہے، دنیا نفع اٹھاتی، اللہ کے مخلوق نفع اٹھاتے ہیں. زمین کا وہ تیسرا حصہ جو بالکل چٹیل میدان اور چٹیل پتھر کے مانند ہے، جس پر پانی کا حصہ تو برسا مگر وہ بہہ کر نکل گیا، نہ اپنے اندر وہ سوکا اور نہ اپنے اوپر وہ جمع کیا. اللہ نے فرمایا میرے علم و ہدایت جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال بھی وہی ہے. بہت سارے لوگ ایمان سیکھے، دین سیکھے، اعلیٰ معیار میں پہنچ گئے. بہت سارے لوگ
دین کو صرف نقل کے حد تک انہوں نے رکھا. جیسے آپ لوگ ہیں، پہلے والے کی مثال علماء، محدثین، فقہا جو اس پر اپنی زندگیاں لگاتے ہیں. دوسرے والوں کی مثال عوام الناس کا طبقہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، دینی باتوں کو نقل کرتے ہیں. بھائی نماز فرض ہے، اپنے بچوں میں نقل کر دیا، اس کی کیا حکمتیں ہیں، کیا تدابیر ہیں، کیا اس کی جائز حلال و حرام ہے، نہیں، علماء سے سنے، آپ نے اس بات کو نقل کر دیا. دوسرے کی مثال عوام الناس طبقے کی ہے، اور تیسرے کی مثال جس کے پاس اسلام کا پیغام تو پہنچا مگر وہ سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. تو جنہوں نے لے لیا، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے لیا، وہ دنیا کے چنگل سے، دنیا کے غلامی سے آزاد ہو گئے. اور جنہوں نے نہیں لیا وہ دنیا کے چنگل سے، دنیا کی زنجیروں میں آج بھی وہ قید بند ہے، آج بھی وہ قید بند ہے. 2005 میں ایک رپورٹ کے موافق 2005 تک دنیا کی حالت جو تھی کیا تھی کہ 70% سے زائد لوگ کسی نہ کسی مذہب پر وہ یقین رکھتے تھے. آج 2026 کا رپورٹ یہ ہے کہ اس میں سے ان 70 میں سے 55% لوگ جو ہے وہ اپنے مذہب کو وہ چھوڑ چکے ہیں، ایتھسٹ بن گئے. کیا بن گئے؟ ایتھسٹ بن گئے. اور ایتھسٹ بننے میں، مذہب کے قلادے کو نکال کر پھینکنے میں سب سے زیادہ کنہوں نے کیا معلوم ہے؟ ملینر، بلینر، ایکٹر، سنگرز، سیلیبریٹیز، یہ سب بڑے بڑے لوگ جنہوں نے دنیا کے سامنے یہ آزادی کا نعرہ لگایا. دیکھو ہم کسی بھی مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں، ہم بہت انٹلیکچل سوسائٹی کے لوگ ہیں، ہے نا، آزاد ہو گئے. آپ بول رہے ہوں گے نا وہ آزاد ہے، ہم قید بند ہیں. نہیں میرے بھائی، نہیں نہیں نہیں، شیطان نے ان کو آسمان سے گرا، کھجور پر اٹکا، وہی حال ہوا. شیطان نے ان کو ایک مذہب سے نکالا، عیسائیت سے نکالا، یہودیت سے نکالا، ہندوازم سے نکالا، اور بہت سارے ایسے بدبخت جو مسلمان تھے نام کے ان کو وہاں سے نکالا اور لا کر ڈائریکٹ شیطان کی پوجا میں لگا دیا. پہلے انڈائریکٹ وہ شیطان کی پوجا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، درختوں کی پرستش کرتے تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے. یہ تو شیطان کی پرستش تو نہیں بولیں گے، انبیاء علیہ السلام اس کو شیطان کی پرستش بولتے تھے. لیکن نہیں، ان سب کو ڈائریکٹ کہاں لگا دیا؟ ڈائریکٹ شیطان کی پرستش کرو. آج دنیا میں 1 یا 2% جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ڈائریکٹ شیطان کی پرستش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سیطانسٹ کہتے ہیں. سیطانزم نام بھی رکھ لیا، مانے جو شیطان چھپا چھپا تھا، الگ الگ ناموں سے تھا، اب وہ بوتل کیا ہو گیا؟ اب وہ جن بوتل سے باہر آ گیا. لے شیطان. میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اس دنیا کے جتنے بڑے بھی سیلیبریٹی ہوں، جتنی دولت ہو جائے، جتنا انٹلیکچل ہو جائے، وہ اگر سوچتے ہیں کہ میں آزاد ہو گیا، خدا کی قسم وہ آزاد نہیں ہے، وہ مزید قید بند کی زندگی گزار رہا ہے. آزاد تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر لبیک کہا ہے، اور میرے نبی نے آ کر شیطان سے مجھے اور آپ کو آزاد کیا، شیطان سے مجھے اور آپ کو آزاد کیا. آپ کے پاس پیسے ہیں؟ پیسہ نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں. میرے پاس جو پیسہ ہے، میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے. ہم آزاد کہاں ہیں؟ جب میرا پیسہ میرے پاس نہیں ہے، اگر یہ سونے کی شکل میں میرے پاس ہوتا تو میں سمجھتا کہ میرا پیسہ میرے پاس ہے. اب تو ستم ظریفی یہ ہے کہ آن لائن آ گیا، سب استعمال کرتے ہیں، میں بھی استعمال کرتا ہوں. ان شیطانوں نے لایا، بہت فائدے بھی ہیں اس کے. فائدے سے کوئی، دیکھیے دنیا کا کوئی بھی سسٹم ہے نا، چاہے وہ بینکنگ نظام ہو، یہ نظام ہو، وہ نظام ہو، ہم ان سسٹم کے خلاف نہیں، یہ سب لوگوں کی سہولیات پہنچانے کے لیے. جیسے سینسس، آج کل سینسس ہو رہا ہے نا،
ٹھیک ہے، یہ کس لیے ہے؟ ایک بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ بھائی آپ ایک فیکٹری چلاتے ہیں، آپ کو پتہ چلے میرا کون کون مزدور ہے، کب آتا ہے، کون آتا ہے، تب نہ اس کے حساب سے آپ پالیسی بنائیں گے۔ تو حکومت بھی پالیسی بناتی ہے، مگر اس سینسس کا بہت ساری حکومتوں نے غلط استعمال کیا۔ جینوسائڈ سے پہلے بھی سینسس بنائے جاتے ہیں اور بہت کڑی سینسس ہوتی ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مردم شماری کے لیے بستی کی بستی لوگ چھوڑ دیتے تھے، ان لوگوں کو جن لوگوں سے حکومت کو خطرہ ہوتا ہے یا جن لوگوں سے حکومت کو دشمنی ہوتی ہے، ان کی بستیاں چھوڑ دی جاتی تھی۔ کیوں چھوڑ دی جاتی تھی؟ کیونکہ بتانا نہیں ہے نا، وہ اتنے ہیں کر کے بتانا ہی نہیں ہے۔ مگر ابھی یہ کہ ہر ایک کے دروازے میں اگر کوئی مسنگ ہے، کوئی تالا مارا ہوا ہے، تو نام اور پتہ کے ساتھ اور پورا فون نمبر کے ساتھ پوسٹر چپکا کر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کا جن گننا نہیں ہوا ہے، آپ جب گھر میں آ جائیں گھوم پھر کر یا کبھی آ جائیں، تالا کھولیں تو دیکھیں آپ جو ہے آپ اس میں فون کریں اور فون کر کے ہم آپ کے پاس آ جائیں گے، جن گننا لیں گے۔ ہے تو بہت اچھی چیز۔ اللہ کرے کہ یہ گنتی کی ہی حد تک رہے، مگر یہ گنتی چھٹائی کے لیے کہیں نہ ہو جائے۔ تو دنیا کے سسٹم خراب نہیں ہے، کوئی بھی سسٹم خراب نہیں ہے۔ ہر سسٹم، چاہے وہ آن لائن کا سسٹم ہو، بینکنگ نظام کا سسٹم ہو، یہ سب ہمارے اور آپ کے لیے آسانی کا ذریعہ ہے، آسانی دے رہے ہیں ہمیں، لیکن غلط ہاتھوں میں ہے، غلط لوگ اس کا مس یوز کر رہے ہیں۔ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اسی کے لیے کہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ باہر والوں کے ساتھ آپ ٹھگ بازی کرتے ہیں، اپنے اولاد کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آپ نہیں کرتے ہیں، اپنے عزیز رشتہ دار کے ساتھ آپ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ آپ کو ان سے محبت ہے، لگاؤ ہے، تعلق ہے۔ جب تک آپ کسی انسان سے محبت نہیں کریں گے تو اس کا خیر خواہ آپ نہیں بن پائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ دو باتیں ارشاد فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ جو نبی تشریف لائے ہیں یہ تمام عالم والوں کے لیے رحمت ہے، یہ تمام عالم والوں کے لیے رحمت ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ہر ایک کو آزاد کیا۔ اب آپ بتائیے، سودی چنگل میں پورا عرب پھنسا ہوا تھا، اسی طرح پوری دنیا پھنسی۔ سودی نظام ابھی کا نظام ہے، پہلے ایسا نظام نہیں تھا، ایسا مت سمجھیے۔ جب بھی باطل کا شدید غلبہ ہوا ہے تب بھی سودی نظام آیا ہے، پورا عرب سودی نظام کے چنگل میں تھا میرے نبی علیہ السلام کے دور میں۔ اور سب سے بڑے مہاجن کون تھے معلوم ہے؟ کوئی اور نہیں تھے، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، سب سے بڑے مہاجن مکہ کے، یعنی بہت لاکھوں کروڑوں بینک تھے، وہ بینک آف عرب، وہ عرب کے بینک تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، لاکھوں کروڑوں کی سمپتی تھی۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر جب سودی نظام سے لوگوں کو آزاد کیا میرے نبی علیہ السلام نے، تو سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہا آج سے پورے عرب میں سودی نظام کو ختم کیا جاتا ہے۔ اور میرے چچا عباس سے جن لوگوں نے سودی نظام لیا ہے، سودی میں پیسے لیے ہیں، تو وہ تمام کے تمام غلط قرار دیے جاتے ہیں۔ ہاں، جو ان کا مول پیسہ ہے، اپنا جو ذاتی پیسہ ہے، میں نے انہوں نے 100 روپیہ دیا، اس پر 120 روپیہ اگر سود ہے تو 100 روپیہ یہ وصول کر سکتے ہیں، ان کا 100 روپیہ آپ کو دینے ہوگا، باقی سود کا 1 روپیہ بھی میرے چچا کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر بھتیجا اعلان کر رہے ہیں چچا کے بارے میں، بجائے چچا کو گرم ہونے کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہہ دیے کہ میرے بھتیجے نے میرے سودی پیسے کو معاف کیا ہے پورے عرب سے، میں اپنا مول پیسہ جو میرا ذاتی پیسہ ہے
جو میرا پونجی ہے میں اسے بھی معاف کر دے رہا ہوں. یعنی کروڑوں اربوں درہم و دنانیر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے معاف کر دیا. اور اسی کی وجہ سے اللہ نے ان کے اولاد میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کیے جو اس دنیا میں 700 سال تک حکومت کی. خلافت بنو عباس نام سنے ہے نا؟ انہی کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہی کے نسل سے تھے وہ لوگ. خلافت بنو بہت ترقی یافتہ، یعنی اسلام کی جو ہے وہ بہت گولڈن ایج مانا جاتا ہے. یعنی پوری دنیا کو جو علم سے روشناس کرایا خلافت بنو عباس کے ذریعہ ہوا. تہذیب و تمدن، سائنس و ٹیکنالوجی اسی کے انہوں نے وہ قربانی دی، مال کی، تو اللہ رب العزت نے دنیا والوں کے لیے ایسا قبول کر لیا. ان کو دنیا کو سبق سکھانے کے لیے قبول کر لیا اللہ نے ان کو. تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. انقلابی تو بہت آیا، بہت لوگ آئے انقلابی. آج بھی ایک سے ایک انقلابی آپ کو موجود نظر آ رہے ہیں. ریولیشنری اپنے آپ کو اپنے آئی ڈی میں لکھ رہے ہیں، ریولیشنری. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلابی اس دنیا میں تشریف لائے وہ بطور رحمت، یعنی لوگوں کے لیے رحمت لے کر آئے، لوگوں کے لیے آسانی لے کر آئے، لوگوں کو آزاد کرا کر آپ اس دنیا سے گئے. حجۃ الوداع کے موقع پر جتنے بھی خطبے آپ نے ارشاد فرمائے وہ مجھے اور آپ کو آزاد کرنے کے لیے، سودی نظام سے آزاد، جاہلیت کے تمام رسوم و رواج سے آزاد، اور بھی جو بھی چیزیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے تمام چیزوں سے مجھے اور آپ کو آزاد کرنے کے لیے یہ بات کہی تھی. عرب عجم، میں عربی ہوں وہ اجمی ہے، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا، اس سے آزادی. تعصب پسندی کی آزادی. میں گورا ہوں میری فضیلت ہے، وہ کالا ہے کلوا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ کالے گورے کی آزادی. یہ تمام انسانوں کو آزاد کر دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. یہ ہے انقلابی. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں آیا ہو جو اپنی زندگی کے آخری لمحے میں پچھتایا نہ ہو کاش کہ میرا یہ کام رہ گیا، کاش کہ میرا یہ کام رہ گیا، اس کو میں پورا کر دیتا. حضرت عمر بھی کہتے تھے، حضرت عمر کے بارے میں بھی کہا گیا. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے کہا تھا، لوگوں کیا میں نے تمام اللہ کے تمام پیغام کو تم تک پہنچا دیا؟ تمام پیغام کو تم تک پہنچا دیا. 1,24,000 صحابہ، وہ کوئی نقل نہیں، اس وقت کی بات ہے. 1,24,000 صحابہ تھے. آپ کہیں گے نا مائک کہاں تھی؟ جو 1,24,000 صحابہ سن رہے ہوں گے. اس وقت اللہ رب العزت نے ایک معجزہ قائم کیا ہوا تھا. آپ کی باتیں تمام صحابہ کو سنائی دیتی تھی، تمام صحابہ کو. اس وقت کچھ دیر کے لیے اللہ رب العزت نے کانوں کے والیوم کو اللہ نے اتنا سب کو بڑھا دیا تھا. ہر صحابی اپنے جگہ میں تھے، کوئی جبل رحمت میں تھا، کوئی کہاں تھا، کوئی کہاں تھا، اور ہر صحابی اپنے جگہ میں اپنے خیمے میں بیٹھ کر، کوئی بیمار تھا، بیمار بھی اپنے خیمے میں لیٹا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام جو بھی ارشاد فرما رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر وہ سن رہا تھا اپنے کانوں سے. تو تمام لوگوں نے بیک وقت ہو کر آواز دیا تھا، جی آپ نے پہنچا دیا. تو آپ علیہ السلام نے اللہ کو حاضر و ناظر بنا کر، یا اللہ تو گواہ رہنا، میں تیرے مخلوق نے یہ گواہی دیا ہے کہ میں نے اپنے تیرے دیے ہوئے تمام پیغام کو میں پہنچا دیا ہوں. محض کتنے سالوں میں؟ 23 سالوں میں نہیں، 21 سالوں میں. اس کے بعد 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باحیات رہے. یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے. بات سمجھ میں آئی؟ محض 21 سے 22 سالوں میں اتنا بڑا کام کر کے چلے گئے، معجزہ سے کم نہیں ہے. اسی لیے ساری دنیا نے یہ ٹٹولا ہے کہ بھائی اس دنیا کا سب سے بڑا انقلابی کون ہے؟ لاؤ نمبر 1 نمبر 2 دیتے ہیں. ان کو ملا ہی نہیں، نہ گوگل کو ملا اور نہ کسی لکھنے والے کو ملا، نہ یہود کو ملا، نہ عیسائی کو ملا. اللہ نے فرمایا کہ نبی جی ہم آپ کے نام کو بلند کرتے ہیں. گوگل میں ٹائپ کر کے دیکھیے اس دنیا کا سب سے بڑا انقلابی کون ہے، پہلا نام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا. یہی تو اللہ نے کہا.
یہی تو قرآن کا معجزہ ہے. ہم آپ کے نام کو بلند کر، سب سے آگے آپ رہیں گے، سب سے بڑے انقلابی آپ، سب سے زیادہ فالوور آپ کے، سب سے زیادہ دیوانے آپ کے، سب سے زیادہ جس کے نام پر کٹنے مرنے والے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جس نبی کے ہم امتی ہیں. میرے دوستو اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ امانت، یہ پیغام اللہ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے دیا ہے، ہم اپنے نسلوں تک پہنچائیں. اور یہ جو ربیع الاول کا مہینہ جو شروع ہوا ہے، اس کے نسبت پر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ بیان کرتے ہیں. اپنے جو غیر مسلم بھائی جہاں سے اٹھنا بیٹھنا ہے، جو کالجز کے بہت سارے نوجوان یہاں ہیں، وہ ہلکے اچھے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا چرچا کریں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ آج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی بولتا ہوں، سنو نہیں بھائی. آپ کے جو بھی بھگوان پوروج ہیں ان کی بایوگرافی کیا ہے تھوڑا ہم کو سنائیے. اب اس سے کیا ہو جائے گا؟ متاثر ہو جائے گا. وہ سنا دیا پھر آپ سنا دیجیے، ہو گیا ایک حکمت. تو اس طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھے انداز میں لوگوں کو سنائیے، انشاءاللہ اس سے بڑا نفع ہوگا. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیا، کم از کم اتنا تو ہو جاتا ہے، اسلام دشمنی وہ چھوڑ دیتا ہے.